اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی شہادت کے مختلف موڈز کو پاکستانی لیگل سسٹم کے اندر پرکھ کیا ہے، اپریزل اور اپریسیشن کیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بات آ جاتی ہے ایویڈنس کی ڈیفرنٹ موڈز کی۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو موڈ آف ایویڈنس ہے وہ براہ راست شہادت ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس جس کو کہا جاتا ہے، اور عام طور پر حالات و واقعات کے مطابق شہادت یا ڈائریکٹ ہوتی ہے بائی نیچر یا انڈائریکٹ ہوتی ہے، یعنی وہ ثبوت جو ڈیفینڈنٹ کو براہ راست اس ایلیگیشن کے ساتھ یا اس رائٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، یا کسی ملزم کو اس جرم کے ساتھ براہ راست جوڑ دیتا ہے، جس کے لیے وہ بغیر کسی مداخلت ڈائریکٹلی اس شہادت کی بنا پر اس جرم کے ساتھ یا اس ایویڈنس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ڈائریکٹ ایویڈنس جس طرح سے ہم اوکولر وٹنسز کی، عینی شاہد کی جو شہادت ہے اس کو ہم ڈائریکٹ ایویڈنس کے زمرے میں لیتے ہیں اور اس کو بیسٹ ایویڈنس کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2009 PCRLJ پیج 1319 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ ایویڈنس ہے یا انڈائریکٹ ایویڈنس ہے، پھر بات چلتی ہے مقدمے کے سرکمسٹانشل ایویڈنس کی طرف۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس وہ ایویڈنس کہ ڈائریکٹ ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے، لیکن کسی شخص نے کسی ملزم کو وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب صورتحال کی جو سرکمسٹانشل ایویڈنس بنتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فلاں نے جرم کے ارتکاب کی جگہ کے اوپر اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، یا اس سائڈ پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا، جس کو ہم لاسٹ سین ایویڈنس بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ ٹکر ایویڈنس بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو ایک چین کے ساتھ آپ نے ثابت کرنا ہے، ایسی چین جس کا کوئی جو کڑی ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ایک سرا مقتول کی گردن میں اور دوسرا سرا ملزم کی ہاتھ میں ہو۔ ابھی یہ ساری چین ٹوٹے نہ، جہاں پہ کڑی ٹوٹی سرکمسٹانشل ایویڈنس پورے کیس کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس کے بعد اگر ہم فزیکل ایویڈنس کو دیکھیں، جس کی وجہ سے کسی جرم جو ہے
اگر کسی فزیکل معاملے کے ساتھ اٹیچ ہے، مثلاً جرم میں استعمال کیا جانے والا جو پسٹل ہے وہ فزیکل چیز ہے اور فزیکل ایویڈنس کے طور پہ آتا ہے. جائے واردات پر جوتوں کا کوئی پرنٹ ہے، جائے واردات پر سگریٹ کا کوئی ٹکڑا ہے، فنگر پرنٹس ہیں، گاڑی کے ٹائروں کی نشانات ہیں، حتیٰ کہ کپڑے کے ٹکڑے سے منزول ریشے جو ہیں یا کسی چیز کو ٹچ کرنے سے جو فرانزک ایویڈنس کریٹ ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت مائنیوٹ چیز ہے لیکن فزیکل ایگزسٹنس رکھتی ہے. اب یہ وہ فزیکل ایویڈنسز ہیں جو ڈائریکٹلی کوریبوریٹ کر رہی ہیں کسی جرم کے ارتکاب کے لیے کسی ملزم کو. اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ جب کبھی بھی فزیکل ایویڈنس کی بات آ جائے نا تو اس کو ایز اے کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہی تصور کیا جاتا ہے. اس حوالے سے 2009 PCRLJ پیج 1319 ہے اور 2008 PCRLJ پیج 1046 اور 2008 PCRLJ پیج 127G جو ہے اس بات کو واضح کر دیتا ہے، اور اس کی مزید انٹرپریٹیشن 1999 SCMR پیج 1034 کرتا ہے. اب صاحب جہاں تک فزیکل ایویڈنس کی چھتڑی کے اندر ہم ایویڈنس کو تھوڑا سا اپریسیشن میں لے کے جائیں نا تو دو الگ الگ قسمیں سامنے آتی ہیں. اب انڈیویجول فزیکل ایویڈنس وہ ایویڈنس ہے جو ایک فرد کے وسیلے سے انڈیویجول ہیں. ایک فرد واحد کو، ایک انڈیویجول کو اس جرم کے ساتھ، اس وقوع کے ساتھ کوریبوریٹ کر رہی ہیں. مثلاً انڈیویجول فزیکل ایویڈنس انگلیوں کے نشانات ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، DNA ہے، ٹچ DNA ہے، پسٹل پر نشانات ہیں. جو پسٹل استعمال کیا گیا ہے اس کی جو فائر پن ہے، فائر شدہ گولی پر مارنے والا جو جا کے پیچھے سے ٹریگر دبنے کے بعد جو لپی اس بلٹ کو لگتی ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن فرینسک میں ہر ویپن علیحدہ رکھتا ہے، اور ماہرین اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ہر ویپن ایک اپنی خصوصیت رکھتا ہے اور ایک اپنی انڈیویجویلٹی رکھتا ہے. اور جب کبھی بھی فزیکل ایویڈنس کی بات ہو تو صاحب انڈیویجول فزیکل ایویڈنس جو ہے وہ لازمی کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ آئے گی، اور کسی بھی وقوعے کا ثابت کرنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. اس حوالے سے PLD 2011 سپریم کورٹ پیج 350 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے انڈیویجول فزیکل ایویڈنس کے علاوہ کلاس فزیکل ایویڈنس کیا ہے.
یعنی فزیکل ایویڈنس میں ایسی کریکٹرسٹکس ہیں، ایسی خصوصیات ہیں جو کسی گروپ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، گروپ فزیکل ایویڈنس کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ مثلاً اس طرح کی جو ایویڈنس ہے وہ عام طور پر مشتبہ افراد ہیں جو اس طرح کے معاملات میں اٹیچ ہیں، ایک خاص قسم کا اسلحہ ہے یا کوئی بھی ایک خاص فزیکل ایویڈنس کی قسم ہے، طبقات ایسا طبقہ ہے جو ایک مخصوص طریقہ کار سے اٹیچ ہوتا ہے۔ مثلا فارم آف بلڈ ہے، مقتول کا گروپ کیا تھا، پارچہ جات پہ جو بلڈ سٹینز تھے، خون آلود مٹی تھی، جو جوتے پہنے ہوئے تھے ملزم نے وہ کسی خاص قسم کے تھے، کوئی چپل تھی یا کوئی بوٹ تھا یا کوئی اور قسم کی شوز تھے یا ایک خاص قسم کا ویپن، آتشی اسلحے کا ایک میک اپ اور ماڈل کلاشنکوف تھی۔ کلاشنکوف ایک کلاس فزیکل ایویڈنس کے طور پہ آ جائے گی۔ پسٹل تھا، بندوق تھی، حتیٰ کہ آتشی اسلحہ ہم کہتے ہیں مسلح تھے۔ اب اس میں ایک مخصوص کلاس جو ہے ایویڈنس کیا جاتی ہے، اور یہ چیز بھی کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور 1996 سی ایم آر پیج 1747 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں موڈ آف ایویڈنس میں فرینزک ایویڈنس جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ فرینزک ایویڈنس آج کے دور میں خاص طور پہ کرمنل جسٹس سسٹم میں آئیڈینٹیفیکیشن آف کلپریٹس تک پہنچنے کے لیے، کرائمز کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے کافی حد تک فرینزک ایویڈنس جو ہے وہ مددگار ہے، اور سائنسی ثبوت اس بات کو کافی حد تک کوریبوریٹ کر جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے فرینزک ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کی بنیاد پر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کوریبوریٹ کر جاتی ہے اس وقوعے کے ساتھ۔ مثلاً فنگر پرنٹ کی شناخت ہے، فرینزک ہے، بالوں کا ثبوت ہے، فائبر ثبوت ہے، یا ڈی این اے ہے، ریپ کیسز میں ہے۔ That is the corroborative piece of evidence, not the substantive piece of evidence. اس کے بعد ٹریس ایویڈنس آ جاتی ہے۔ یادمی بات ہے، آج کے دور میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ٹریسنگ آف کرائم جو ہے وہ سب سے اہم معاملہ ہے، اور ٹریس ایویڈنس جو ہے آج کے دور میں جب سے کرمنل جسٹس سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، خاص طور پہ صدی ڈیڑھ صدی پہلے سے، تب سے ٹریس ایویڈنس جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جب دو چیزیں یا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کریں، ٹریس ثبوت تو نکلے گا، ٹریس ایویڈنس تو آئے گی۔ مثلاً
جب کسی کرائم میں ایک گن استعمال کی گئی ہے تو وہ گن کا جو شاٹ ہے اس کی جو باقیات ہیں، جو ایمپٹیز ہیں، اب وہ ایمپٹیز جو ہیں وہ ٹریس ایویڈنس ہے. کیا وہ ایمپٹیز اس ریکورڈ ویپن کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ بال، مقتول کا خون، مٹی ہے، خون آلود مٹی ہے. عام طور پہ جو ٹریس ایویڈنس ہے وہ عام طور پہ انویسٹیگیشن آف کرائمز کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ معاملے کو مددگار بناتی ہے، اور ہمیشہ سے یہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. البتہ 2009 SCMR پیج 1410 ہمیں جو ہے کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ٹیسٹیمونیل ایویڈنس جو ہے وہ بھی کافی حد تک ایک اچھی اور بہترین ایویڈنس کے طور پہ سامنے آتی ہے. بنیادی طور پر جب کسی ملزم کو بولنے کے لیے جج کے سامنے بلایا جاتا ہے تو وہ حلف لیتا ہے، اور گواہی کے گواہوں کو مقدمے میں سماعت جو ہے، خواہ وہ استغاثہ ہے یا ڈیفنس ہے، دونوں کے لیے جو ہے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پر دونوں کے ایویڈنسز کو دیکھا پرکھا جاتا ہے. بعد میں کراس ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے. اور اب اس حوالے سے ٹیسٹیمنی کے بعد جو بھی ایویڈنس نکلتی ہے وہ کافی حد تک سارے معاملے کو واضح کر دیتی ہے کہ کوئی بندہ کمرہ عدالت میں حلف کے اوپر یا گواہی دیتے ہوئے یا کراس ایگزامینیشن میں کیا بیان دیا اس نے، کیا شہادت دی. اب یہ شہادت جو ہے وہ بہترین ایویڈنس کا ثبوت ہے، اور ٹیسٹیمونیل ایویڈنس جو ہے وہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ آ جاتی ہے، پکی ٹھٹھی شہادت ہوتی ہے. اس حوالے سے یاد رکھیے گا 2015 PCRLJ پیج 1380 جو ہے وہ کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے. اس کے بعد ایکسپرٹ وٹنس ایویڈنس آ جاتی ہے. اب عام طور پہ جو قانون ہے وہ گواہ کو ذاتی رائے کی بنا پر گواہی دینے سے روکتی ہے، کیونکہ قانون کے اندر ایکسپرٹ ایویڈنس کا آپشن موجود ہے. کیونکہ ایکسپرٹس جو ہیں اپنے اپنے شعبے کے، وہ اپنے ریلیٹڈ معاملات میں چونکہ ایکسپرٹس ہیں، اس وجہ سے وہ کسی بھی کیس میں اس خاص حالات و واقعات کے مطابق اپنے شعبے کی مہارت کے اعتبار سے شہادت دینے کی ان کو اجازت ہے. مثلاً کوئی فورینزک انالسٹ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایکس رے ایکسپرٹ ہے، سیرالوجسٹ ہے،
فنگر پرنٹ ایکسپرٹ ہے یا بلسٹک ایکسپرٹ ہے. یہ تمام جو ایویڈنس ہے وہ ایکسپرٹ ایویڈنس کے زمرے میں آئے گی اور ہمیشہ سے یہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ آ جائے گی. اس کے بعد ہمارے ہاں ڈیجیٹل ایویڈنس بھی موجود ہے. ڈیجیٹل ایویڈنس ڈیجیٹل شواہد جو ہیں اب آج کی دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈیٹا ہمیشہ سے جرائم کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹریس ہوتا ہے. اور ڈیجیٹل ایویڈنس کے اندر کوئی بھی ریلیونٹ ایویڈنس شامل ہوتی ہے جو صناعی شکل میں ذخیرہ یا منتقل ہے، کسی ڈیٹے میں ہے، کسی پروگرام میں ہے، کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو میں ہے، ایک سیل فون میں ہے، ایک فلیش ڈرائیو میں ہے، یا کوئی بھی چیز جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. اب اسی طرح آج کل پروسیکیوشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے وہ بہت حد تک CDR جو ہے نکلوائی جاتی ہیں، موبائل کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، ای میل کمیونیکیشن دیکھی جاتی ہے، ٹیکسٹ میسیجز ایویڈنس میں لیے جاتے ہیں، سیل فون کی لوکیشنز دیکھی جاتی ہے. اب یہ تمام جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ آتا ہے اور آرٹیکل 164 قانون شہادت آرڈر 1984 باقاعدہ طور پر اس کو ایڈمیسیبلٹی میں لیتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کو کوریبوریٹ کر دیتا ہے اس جرم کی اپریسیشن، اس کی اپریزل آف ایویڈنس کے اندر. اس کے بعد بات نکلتی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کی. مثلا کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوا ہے، سگنیچر کیا ہوا کوئی معاہدہ ہے، کوئی ٹیسٹیمنی ہے، کوئی وصیت ہے، کوئی عمل ہے، کوئی حکم نامہ ہے، کوئی سوٹ فائل کیا گیا، کوئی اپلیکیشن دی گئی، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. اور یاد رکھیے گا ڈاکومنٹس کا جہاں تک معاملہ ہے، پرائیویٹ ڈاکومنٹس بھی ہیں جن کو تو ثابت کرنا پڑے گا، پبلک ڈاکومنٹس بھی ہیں جن کو پریزمپشن آف ٹروتھ بھی بعض صورتحال میں حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ڈیمانسٹریٹیو ایویڈنس کی. ڈیمانسٹریٹیو ایویڈنس مختلف عناصر کے ساتھ سامنے آتی ہے، یعنی کسی کیس کے مختلف حقائق کو ظاہر کرنے یا اس کیس کے حقائق کو سمجھانے کے لیے ڈیمانسٹریشن کے اندر استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز، تصویر، کوئی ماڈل یا کوئی آلات. مثلاً پچھلے دنوں ہم نے SSP مفخر عدیل کیس کو آبزرو کیا. اس کیس میں جو قاتل ہے اس نے مقتول کی باڈی کو ڈسپوز آف کر دیا تھا تیزاب میں پھینک کے،
اب یہاں پہ کس طرح کی ایویڈنس آئے گی؟ اب ایویڈنس تو ختم کی گئی ہے، یہاں پر ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس آئے گی. باقاعدہ طور پر مختلف جانوروں کی باڈیز کو تیزاب میں ڈلیوٹ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر ڈیمانسٹریشن کرنے کے بعد جہاں پہ وہ تیزاب پھینکا گیا تھا وہاں پہ پھینک کے اس نالے میں سے ایویڈنسز تلاش کی گئی. اب یہ جو طریقہ کار رکھا گیا، جو طریقہ کار اپنایا گیا، یہ ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ آئے گا جس کو ہم ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس کے طور پہ لے لیتے ہیں. وہاں پہ بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے. کسی بھی کیس کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس تو ضروری ہے. تو بات آ جاتی ہے کریکٹر ایویڈنس کی، یعنی کسی شخص کی متعلقہ معاشرے میں اس کی ساکھ کے ساتھ اٹیچڈ اخلاقی موقف کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس بندے کا کردار کیا ہے. ایک خاص گواہ وہ شخص ہے جو کسی اور کی جانب سے عدالت میں گواہی دیتا ہے تاکہ وہ اس کے مثبت یا منفی کردار کی بات کرتا ہے. بنیادی طور پر یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا واقعی اس بندے کا، اس گواہ کا ایویڈنس جو دے رہا ہے یا جس کے حق میں دی جا رہی ہے یا جس کے خلاف دی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں کریکٹر ایویڈنس میں آ جاتی ہیں. پھر ایک اور معاملہ ہے، یعنی ایک کیس میں پاکستانی لیگل سسٹم میں ہم جب ایویڈنس کرواتے ہیں تو مختلف اس کے موڈز کو، اس کی ڈیفرنٹ فارمز کو ہم اپریسیشن میں، اپریزل میں، اس کی جانچ پرکھ میں لیتے ہیں. تو وہاں پہ ہیبٹ ایویڈنس بھی آ جاتی ہے. مثلا ایک بندے کی عادت دی گئی ہے، ایک آدمی کی مخصوص حالات میں دہرائے جانے والا رد عمل ہے، اس کی عادت میں یہ چیز شامل ہے. اور یہ عادت عام طور پہ ان مخصوص حالات میں اسی طرح استعمال کی جاتی ہے. یعنی ایک خاص شخص، کوئی بھی شخص جو بھی کسی بھی جرم کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ مخصوص حالات میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، اس کی ہیبٹ کیا ہے، یہ بھی ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ آ جاتا ہے. کیا وہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو کیا کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا، گیمبلنگ کرتا تھا. جب بھی یہ معاملہ آنا ہے تو ہیبٹ ایویڈنس جو ہے مخصوص حالات و واقعات میں، اس مخصوص صورتحال میں اس کی ہیبٹ کیا ہے، جو کہ اس جرم میں یا اس وقوعے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوریبوریشن کا کام کرے گی. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہیرسے ایویڈنس کی. ہیرسے ایویڈنس عام طور یہی ہے کہ ہیرسے ایویڈنس از نو ایویڈنس بٹ ایکسیپشنز آر دیئر. سنی سنائی شہادت عام طور پہ اس کو ناقابل یقین سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی
اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس سوال پر غور کرنے والے شخص کی جانچ پٹک جو ہے ہیئر سے ایویڈنس میں کس طرح سے وہ اس کو اپریسیشن میں لیتا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ پھر بات آ جائے گی کوریبوریٹیو ایویڈنس کی، یعنی ایک مقدمے میں پہلے سے موجود جو ایویڈنس ہے، اس ایویڈنس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس پہلے سے موجود ایویڈنس کی توثیق کرنے کے لیے جو ایویڈنس آ جائے گی، دیٹ از دا کوریبوریٹیو ایویڈنس۔ مثلا ایک بندے نے مرڈر کیا ہے، موقع کے اوپر اس بندے کی موجودگی ہے سی ڈی آر کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے، موبائل اس کا وہاں پہ تھا، دیٹ از دا کوریبوریشن۔ اس کے ساتھ کوریبوریٹ، پہلے سے بھی پتہ ہے بندہ قتل بھی ہوا ہے، شہادتیں موجود ہیں، لیکن سی ڈی آر آ گئی ہے، لوکیشن اس کی ادھر تھی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کوریبوریشن میں آ جائے گا۔ اگر ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ایک مقدمے میں اس کے بعد ایکسکلپیٹری ایویڈنس آ جاتی ہے، یعنی ایک کیس کی کارروائی کے دورانیے میں جو اکثر اوقات ایسے ایویڈنس بھی آ جاتے ہیں جو کسی ملزم کے مبینہ اقدامات یا ارادے کے بارے میں معقول شہادت کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ایسی ایویڈنس ہے جو کہ عام طور پر یہ ظاہر کرنے کے لیے آ جاتی ہے کہ یہ جو ملزم ہے یہ قصوروار نہیں ہے، اور پراسیکیوشن جو ہے وہ جان بوجھ کر اس ملزم کو اس وقوعے کے ساتھ، اس جرم کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بات آ جائے گی کہ جو کسی کی بھی ایویڈنس ہے، کیا انڈر دا آئی آف لا، ان دا آئی آف لا، انڈر دا امبریلا آف لا، کیا یہ ایویڈنس جو ہے وہ قابل قبول ایڈمیزیبل ہے یا ان ایڈمیزیبل ہے۔ اب یہ ایڈمیزیبلٹی اور ان ایڈمیزیبلٹی جو ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے جو کہ کسی بھی کیس میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم کی ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے جس کو ہم اینالوجیکل ایویڈنس کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اینالوجیکل ایویڈنس ہم آہنگی بڑھانے کے لیے ایک ملزم کا اس جرم کے ساتھ آہنگ کرنے کے لیے اس کو اس جرم کے ساتھ جوڑنے کے لیے اینالوجیکل ایویڈنس، تشبیہاتی سب ایویڈنس نکالا جاتا ہے۔
یعنی یہ بندہ اگریسو ہے، کسیلا ہے، اس بندے نے پہلے بھی جھگڑے کرتا رہا ہے، اس نے پہلے بھی یہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ انالوجیکلی آپ جب کسی معاملے کو دیکھتے ہیں تو اب وہ انالوجیکلی ایویڈنس بنیادی طور پر کوریبوریشن کے لیے اس کو پہلے سے موجود ایویڈنسز کو پرکھنے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹلی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ انفر کر رہے ہیں کہ ایویڈنس، اس کے بعد یاد رکھیے گا جو بھی ایویڈنس آپ عدالت میں دیں گے وہ پراما فیسی ایویڈنس ہونی چاہیے، اور باقاعدہ طور پر وہ لاجک کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہو اس کی۔ اللاجیکل ایویڈنس کبھی بھی ایڈمیزیبل ایویڈنس نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ٹیسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اعداد و شمار جو ہیں، اسٹیٹکس جو ہیں، شماریاتی ایویڈنس جو ہے، اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس جو ہے، وہ مختلف قسم کی جو تحقیقات ہیں، مختلف قسم کی جو رائے شماری ہے، مختلف قسم کی جو امبیزلمنٹ ہے، فرض کر لیں وائٹ کالر کرائمز ہیں، ان سب معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ شماریاتی ایویڈنس جو ہے یہ اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ کسی ملزم کو کوریبوریشن میں لے کے جانے کے لیے بہترین معاملہ ہے، اور ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے، اور اسٹیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ سے وضاحت کر دیتی ہے، اور کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے، اور پہلے سے موجود جو ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائمز میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے 2015 YLR پیج 771، 2015 PCRLJ پیج 369، 2014 PCRLJ پیج 669 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس سے دیتی ہے۔ تو دوستو، اپریسیشن آف ایویڈنس، ڈفرنٹ موڈز جو ہیں اس پہ ہم نے کچھ گپ شپ لگائی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ مزید اس پہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔